بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر اور نہ ہی اس سے پہلی کتابوں پر. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ. کاش کہ آپ اس وقت ان کی حالت دیکھیں جب ظالم لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے. يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ. وہ لٹائیں گے ایک دوسرے پر بات کو. يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. اور کہیں گے کمزور لوگ متکبر لوگوں سے لولا انتم لکنا مؤمنین. اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا. متکبر لوگ بڑے لوگ کہیں گے ان کمزور لوگوں سے انحن صددناکم عن الہدی. کیا ہم نے تمہیں زبردستی روکا ہدایت کے رستے سے. بعد اذ جاءکم. بعد اس کے کہ ہدایت تمہارے پاس آ چکی. بل کنتم مجرمین. بلکہ تم خود ہی مجرم ہو. کل کے درس میں منکرین قیامت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا رد فرمایا تھا. آج کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا باہمی مکالمہ ذکر فرمایا ہے. باہمی ان کی پھوٹ جو قیامت کے دن میدان محاسبے میں پڑے گی آپس میں، اس کو اللہ نے ذکر کیا. اور ان دونوں فریقوں کا جو مکالمہ ہوگا ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس مکالمے کو ذکر کیا. مشرکین میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کے ساتھ ساتھ پہلی کتب جو تورات اور انجیل ہیں ان کے بھی منکر تھے. ان کے انکار کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ پہلی کتابوں کے مضامین قرآن سے ملتے جلتے تھے. شرک کی نفی ہر دور میں کی گئی، ہر کتاب میں کی گئی، ہر نبی نے کی. اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ تمام آسمانی مذاہب کا متفقہ عقیدہ ہے. تو اس لیے مشرکین نہ توحید کو پسند کرتے تھے اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا وہ عقیدہ رکھتے تھے. اسی بنا پر وہ قرآن کے بھی منکر تھے اور پہلی کتابوں کا بھی وہ انکار کرتے تھے. تو فرمایا وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ. وہ لوگ جو کافر ہوئے، جو مشرک ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نہ اس قرآن کو مانتے ہیں نہ پہلی کتابوں کو مانتے ہیں. ولا بالذی بین یدیہ، یعنی جو قرآن سے جو پہلی کتابیں آئیں ان کو بھی ہم نہیں مانتے. تو ان کے انکار کی وجہ میں نے بیان کر دی کہ عقیدہ توحید سے تو ان کو چڑ تھی. عقیدہ توحید اگر وہ لوگ اختیار کرتے یا اسے برداشت کرتے تو ان کے اپنے عقیدے پہ زد پڑتی تھی. اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا وہ عقیدہ رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انہیں اپنے کرتوتوں کا علم تھا کہ مرنے کے بعد پھر ہم نے جہنم میں جانا ہے. تو سو انہوں نے آخرت کا بھی انکار کر دیا. فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ. کاش کہ آپ ان کو دیکھ لیں کہ جب یہ ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن.
جو دنیا میں یہ کہتے تھے ہم اس قرآن کو بھی نہیں مانتے، پہلی کتابوں کو بھی نہیں مانتے، نبی کو بھی نہیں مانتے، کاش کہ آپ ان کو دیکھ لیتے موقوفون عند ربہم، وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جب اللہ ان سے سوال کرے گا تو سوال کا ان کے پاس جواب تو نہیں ہوگا، تو یرجع بعضهم الی بعض القول، ایک دوسرے پر یہ بات ڈالیں گے، ایک دوسرے پر یہ رد کریں گے، اور اپنی جو غلطی ہے وہ دوسرے پہ ڈالیں گے، کہیں گے یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کمزور لوگ، غریب لوگ، عام لوگ کہیں گے متکبر لوگوں سے، بڑے لوگوں سے، لولا انتم لکنا مومنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ جو کمزور لوگ ہیں وہ سرداروں سے کہیں گے، وہ چودھریوں سے کہیں گے، وہ پیروں سے کہیں گے، وہ اپنے مذہبی پیشواؤں سے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم نے ایمان نہیں لایا، نہیں قبول کیا، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، تمہارے پیچھے ہم چلتے رہے، تمہارے فرما بردار بنتے رہے، اس لیے آج یہ حالت ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہے۔ اور اس کے جواب میں قال الذین استکبروا، ان کے بڑے لوگ، ان کے سردار اور چودھری لوگ، ان کے پیر اور مولوی لوگ کہیں گے للذین استضعفوا، ان کمزور لوگوں کو جو ان کی پیروی کرتے تھے، انحن صددناکم عن الہدی، کہ ہم نے تمہیں زبردستی ہدایت سے روکا تھا، ہم نے کوئی تمہیں پکڑ کے باندھا تو تھوڑا ہی تھا، ہم نے تمہاری آنکھوں پہ ہاتھ تو نہیں رکھا تھا، تمہارے ہاتھ پاؤں باندھے تو نہیں تھے، ہم نے زبردستی تو تمہیں نہیں روکا تھا، تم نے پھر کیوں نہیں قبول کیا؟ بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ تمہارے پاس ہدایت آ چکی تھی، تو زبردستی ہم نے تو نہیں روکا تھا، بل کنتم مجرمین، تم خود مجرم ہو، ہم پر ذمہ داری نہ ڈالو، ہم نے تمہیں زبردستی نہیں روکا۔ اور یہی اعلان شیطان بھی کرے گا وہاں میدان محاسبے میں، جب اللہ تعالیٰ حساب لے گے تو لوگ شیطان پر ڈالیں گے بات، تو شیطان کہیں گے کہ میں تم سے بری ہوں، میں نے کوئی تمہیں پکڑ کے لایا تھا، بس میں نے تمہیں تھوڑا سا باغ دکھایا، سبز باغ، اور تم پیچھے چل پڑے، میں تم سے بری ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی ہے، جن کی اطاعت کی جاتی ہے، جن کے پیچھے چلا جاتا ہے، وہ لوگ بھی ان لوگوں سے جو پیچھے چلنے والے ہیں قیامت کے دن برات کا اعلان کریں گے، ہماری کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے ہر آدمی عالم نہیں ہوتا، ہر آدمی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، لیکن اتنا ہر آدمی جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل اور شعور ہر انسان کو عطا کی ہے، خاص کر عقیدہ توحید کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہر انسان کے سامنے بیان کی، جس سے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان وہ کر سکتا ہے۔ تو اپنی عقل کے ذریعے سے بھی انسان سوچ سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بڑا ہوں، کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے سوا فلاں بھی دیتا ہے، فلاں جگہ سے شفا ملتی ہے، فلاں جگہ سے اولاد ملتی ہے، فلاں جگہ سے کام ہوتے ہیں، تو جاہل سے جاہل بندہ بھی ہو، اسے اللہ کا تصور تو ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو وہ خود بخود اس سے رک جائے، ورنہ جو ہے وہ قیامت کے دن یہ ماجرا ہوگا، یہ معاملہ ہوگا کہ جن کے پیچھے چلتے رہے آج وہی بیزاری کا اعلان کریں گے۔ کہتے ہیں جن پتوں پر جو ہے وہ توقع تھی، آج جب ضرورت پڑی تو وہی ہوا دینے لگے، آگ اور جلانے لگے۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکروا اللیل والنہار اذ تأمروننا، جب یہ برات کا اعلان کریں گے کہ ہم نے تمہیں زبردستی روکا نہیں تھا، تو پھر کمزور لوگ، ان کے مطیع لوگ کہیں گے بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، تمہاری رات دن کی تدبیریں تھیں، تمہارے رات دن کے مکر تھے، تمہارے رات دن کے منصوبے تھے، تم اپنی بزرگی اور اپنی بڑائی ہمارے سامنے ظاہر کر کے تم یہ کہا کرتے تھے ہمیں کہ ان نکفر باللہ، اللہ کا ہم انکار کر دیں، ونجعل لہ اندادا، اور ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، اوروں کو شریک ٹھہرائیں، اس کے لیے ہم شریک ٹھہرائیں۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، فرمایا وہ لوگ اس پیشمانی میں، ندامت میں، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے سروں کو جھکا دیں گے۔
وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ آپس میں جھگڑیں گے تو دونوں فریق، ان دونوں کے گلے کے اندر، گردن کے اندر اللہ تعالیٰ توق ڈال دیں گے۔ آناق، اغلال توق کو کہتے ہیں، آناق عنق کی جمع ہے، عنق کہتے ہیں گردن کو۔ فرمایا ان سب کافروں کی گردنوں میں توق ڈال کر انہیں جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، جیسا وہ کرتے تھے ویسا ہی انہوں نے بھر لیا۔